السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنی من الراشدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ریمائنڈرز کے بنا پہ ہے، اور کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور انسان جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ قرآن اور نمازوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے، اپنی مغفرت کروائے، تو اسلام کا ایک بہت بڑا پہلو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی اطاعت ہے، ان کو فالو کرنا ایز اے نبی، ایز اے گارڈین، ایز اے ولی، ایز اے مولا you can say. One of the misunderstandings that we have in our area is مولا کا مطلب خدا نہیں ہوتا necessarily. مولا is a friendly person who is a guardian. مطلب ایک ایسا انسان جو آپ کا خیر خواہ ہو، آپ کا دوست ہو اور ساتھ میں آپ کا نگران ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے، پوری انسانیت، پورے کائنات، سارے جہانوں کے لیے، سارے عالموں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کے ان کو نازل کیا۔ اب وہ کس حساب سے ہر چیز کے لیے رحمت کس طرح سے ہیں، وہ یہ تو ہم لوگ ہو سکتا ہے پوری طرح نہ جان پائیں اپنی سوچ کے حساب سے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے، جو ان کا نظام ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کا لٹرل ٹرانسلیشن جو ہے، بلفظی ترجمہ وہ ہے کہ وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں تمہیں رسول بنا کے بھیجا، الا رحمۃ للعالمین، ایکسیپٹ سوائے اس کے کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے۔ تو ایک یہ انداز بولنے کا ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات کو اور زیادہ انڈورس کرنا اور اسٹرانگ طریقے سے بتانا، اسٹیبلش کرنا کسی بات کو۔ جیسے ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، پہلا کلمہ بھی تھوڑا اسی انداز میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو پہلے لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اسی طرح سے ہم نے نہیں بھیجا تمہیں رسول بنا کے سوائے اس کے کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی لائف سٹائل کے بارے میں، ان کی سٹرگلز کے بارے میں ہم لوگ جتنا جاننا چاہیے اتنا جانتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے قرآن میں، جیسے کہ سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ اے نبی ان کو کہہ دیجئے کہ میں ہوں بشر، تمہارے ہی جیسا، مثلکم، بشر یعنی انسان، اور میں زندہ بھی ہوں، یوحی الی انما الہکم الہ واحد، مطلب جیتا جاگتا انسان ہوں، اور میرا اور تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہے۔ تو اس کو کچھ لوگ اس نظریے سے لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامن مین، جیسے سب لوگ ہیں ویسے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو ٹوٹلی اگنور بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے یہ، کیونکہ اللہ کے نظر میں بندے ہیں، لیکن ہم لوگ نہیں کہہ سکتے، ہم لوگ اس چیز کو بیان بھی نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ۔ ایسا دونوں جو رویہ ہے دونوں صحیح نہیں ہے۔ ایک اعتدال والا معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے اسپیشیز انسان تو تھے، لیکن باقی انسانوں سے بہت مختلف ہے۔ حالانکہ ان کی جو اسپیشلٹی ہے، جس طرح تمام انبیاء کی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن پھر بھی ان کی اپنی خصوصیات بھی تھی۔ انسان
جو ہے اللہ سے انڈیپینڈنٹلی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کچھ اعمال انسانوں سے منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا. یاد کرو وہ وقت جب ہمارے نبی ابراہیم نے یہ کہا. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہتے کہ ہم نے ابراہیم سے یہ کہلوایا، ہم نے نوح سے یہ کروایا، ہم نے موسیٰ کو یہاں موسیٰ سے یہ چیز کروائی. ایسا نہیں کہتے. موسیٰ نے یہ کیا، فرعون نے یہ کیا. کیونکہ نعوذ باللہ ایسا تو نہیں ہے کہ فرعون جو گمراہی کی کام کر رہا تھا اللہ تعالیٰ اس سے کروا رہے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو فری ول دی ہے، اور اسی کے بنا پہ اللہ تعالیٰ عزت اور ذلت بخشتے ہیں لوگوں کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے جو ان کی اپ برنگنگ تھی، جو ان کی پرورش تھی، وہ ایک بہت ہی غریب گھرانے میں، اور بہت ہی ایک ایسی جگہ پہ جیسے کہ جہاں ان کے گارڈینس جو تھے وہ بہت کئی دفعہ تو بدلے، اور ساتھ میں سارے موجود بھی نہیں تھے. ان کے پیدائش سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور ان کی پیدائش کے کچھ وقت بعد ہی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے کچھ وقت بعد ان کے دادا جو ان کا خیال رکھ رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا ہیں جو ان کا خیال رکھ رہے تھے، جن کا ذکر نہیں آتا اکثر کتابوں میں. ان کا انتقال ہونے کے بعد وہ عبد المطلب کے پاس جا کے ابو طالب کے پاس جا کے رہنے لگے. اور ابو طالب بھی انہوں نے کافی سپورٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ایمان نہیں لائے، اور ان کا انتقال ہوا. جس سال ان کا انتقال ہوا اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف جو تھیں خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور اس سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کا نام دیا، مطلب افسوس کا، صدمے والا سال. اور یہ سارے جو لاس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو فیس کی، اس کی بہت بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے سب کو کہ ہم جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کو سب سے زیادہ آزماتے ہیں. ہم لوگ کبھی کبھی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت گھر، بہت خوبصورت گاڑی، بہت اچھی زندگی، خوشحال پریوار، تو پہلے ذہن میں آتا ہے کہ سبحان اللہ یار کتنی بلیسنگ ہے، کتنی نعمت ہے، کاش ہمارے پاس بھی ایسی نعمتیں ہوتی. لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے. اگر انسان قرآن کو پڑھے اور رسولوں کی زندگی کو، خاص کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھے، تو اس کو سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کی زندگی تو صرف مشکلوں میں گزر رہی ہے. صحابہ اکرام میں انہوں نے جو مشقتیں جھیلیں، اور انبیاء اکرام نے جو جھیلیں، اور جو ان کے بعد اماموں نے جھیلی، وہ تو کسی درجے ہم لوگ کی نظر میں تو نعمت نہیں کہلائے گی. وہ بس بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے، اور کافروں کے لیے جنت ہے. اللہ کا یہ نظام ہے. اگر ہر چیز واضح ہو جائے تو پھر امتحان کس بات کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق اللہ نے بنائی ان میں سب سے افضل بنا دیا. انسان تو پہلے ہی اشرف المخلوقات ہے، اور انسانوں میں سب سے افضل بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگوں کے گھرانے میں جتنی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہونی چاہیے بالکل نہیں ہے، اور بہت افسوس کی بات ہے. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل نہیں مان کے چل رہے ہیں تو آپ کسی اور کو مان کے چل رہے ہیں، اور یہ ڈر کی بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوۃ الحسنہ، بہترین اگزامپل بنا کر کے ہم لوگوں کو دیا. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ایک ایسی تھی کہ جیسے ایک جیتا جاگتا قرآن. اور ہم لوگوں کے لیے جو ہدایت کا ذریعہ ہے وہ تو ہے ہی قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت ہمیں نہیں پتہ اور ہمیں پڑھائی نہیں جا رہی اور ہم آگے نہیں پڑھا رہے تو پھر ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں، ہمارے سب کی زندگی میں اخلاق کا کچھ تصور رہتا ہے، آداب کا تصور رہتا ہے، اچھائی برائی کا تصور رہتا ہے، لیکن کیا وہ صحیح ہے؟ ضروری ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد سے اخلاق آ رہے ہیں وہ 100% درست ہوں؟ ماں باپ کی عزت تو کرنی چاہیے، بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ جاپان میں دیکھیں گے تو اپنے والدین کو سجدہ کرتے ہیں،
عزت میں احترام میں کرتے ہیں، تو کیا یہ الاؤڈ ہے؟ سجدہ کر سکتے ہیں کسی انسان کو آپ؟ نہیں کر سکتے۔ ان کے ہاں یہ اخلاق کی چیز ہے، آداب کی چیز ہے۔ کسی سے بھی وہ ہاتھ ملاتے ہیں، اگر سامنے والا بڑا ہے تو وہ ایسے جھک کر کے ملاتے ہیں۔ آپ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتے اس طرح سے، چاہے بادشاہ ہو۔ آپ تھوڑا ادب سے کھڑے ہو سکتے ہیں اپنے ماں باپ کے سامنے کندھے نرم کر کے، باقی لوگوں کے سامنے کندھے نرم کر کے۔ آپ جھک نہیں سکتے لوگوں کے سامنے۔ جھکنا صرف ایک مسلمان کے لیے، جھکنا صرف اللہ کے آگے ہے۔ تو یہ آداب تو غلط ہو گئے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عرب کے جو آداب تھے وہ ویسے ہی رہنے دیے کہ ان میں کچھ تبدیلی کی؟ تبدیلی تو کی ہے، کچھ چیزیں بڑھائی، کچھ چیزیں کم کی۔ مطلب آداب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لینا ہے ہمیں، اخلاق بھی وہیں سے لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیماری کی حالت میں تھے اور ایک عصا کے سہارے داخل ہوئے ایک جگہ پہ جہاں پہ صحابہ اکرام بیٹھے تھے۔ تو صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو ان کے چہرے پہ ناراضگی ظاہر ہوئی، تو صحابہ اکرام جو ہیں وہ واپس بیٹھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اجمیوں کی جہالت تم نے کہاں سے سیکھ لی، جو اپنے بڑوں کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ تربیت، عام زندگی کی تربیت، لوگوں سے ملنے کی، بچوں سے ڈیل کرنے کی، بڑوں سے ڈیل کرنے کی، اپنے گھر والوں سے ڈیل کرنے کی، باہر جانے کی، بازار میں جانے کی، ہر چیز کی جو تربیت ہے، جو طریقہ ہے، جو اخلاق ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، اس سے کچھ وقت پہلے سے ہی وہ ایک غار میں جا کے بیٹھتے تھے، غار حرا میں، اور وہاں پہ جا کے غور فکر کرتے تھے، تدبر کرتے تھے۔ ہمیں اکثر بتایا جاتا ہے 25 سال کی زندگی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کے بعد ان کی شادی ہوئی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، پھر ڈائریکٹ 40 سال کی عمر میں نبوت مل گئی۔ بیچ کا دور کیا تھا؟ بیچ کا بھی تو کچھ زندگی تھی، 15 سال کچھ وقت کہلاتا ہے، وہ بھی انسان کی جوانی کا وقت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا سے ڈیٹیچ ہوتے گئے دھیرے دھیرے۔ وہ جتنا زیادہ دنیا کو دیکھتے گئے، ان کو سمجھ میں آنے لگا کہ حقیقت کیا ہے ان چیزوں کے پیچھے، اور اس سوچنے کے لیے، غور فکر کرنے کے لیے وہ علیحدہ ہوتے گئے لوگوں سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی نازل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ان کو نہیں ملی تھی، تب بھی ان کو پتھر اور اس طرح کی چیزیں ان کو سلام کیا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ اکرام کھانا کھاتے تھے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے نوالوں میں سے تسبیح کی آواز آتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ مکہ کے سامنے پڑاؤ پہ تھے تو پانی ختم ہو گیا تھا اور 1500 اصحاب تھے، تو ایک پیالہ پانی بچا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ڈالی، اور اس سے جو ہے پانی نکلنا سٹارٹ ہوا، اور اتنا نکلا کہ جتنے صحابہ تھے سب نے پانی پیا، سب نے وضو کیا، سارے جتنے ان کے مویشی تھے، جانور تھے، انہوں نے پانی پیا، اور انہوں نے جتنے ان کے برتن مشکیزیں تھے، جو اس طرح واٹر بوٹل رہتی ہے وہ انہوں نے بھر لیے پانی سے، اور اس کے بعد بھی پانی باقی تھا یہ ایک کٹورے میں سے۔ اور اس طرح کے بے انتہا معجزات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری بھی کی اپنی زندگی میں، اور پھر بھی صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو تھا جب ٹچ کرتے تھے تو ریشم سے زیادہ سافٹ تھا۔ تو یہ پروٹوکول اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص دی ہوئی تھی، اور یہ وہ ڈیزرو کرتے تھے، اس لیے دی ہوئی تھی۔ اللہ کے یہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی، اللہ کے یہاں پارشیلٹی نہیں چلتی، سائیڈ نہیں لیتا اللہ۔ اللہ جو ہے وہ جو انسان جس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے اسی کی بنا پہ دیتا ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ آپ ایک قدم بڑھیں گے تو اللہ آپ کو اس کے 10 گنا دے گا، آپ 10 قدم بڑھیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کو 1000 گنا دے۔ آپ جتنی ایفرٹ کریں وہ بڑھتے چلا جاتا ہے، وہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کریمی ہے۔ لیکن پھر ڈیزرونگ ہونا چاہیے، انسان کو پروف کرنا پڑتا ہے، خود کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ ان کی زندگی کا سب سے سخت وقت جو تھا طائف کا تھا۔ جب ان کے چچا کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ طائف میں بھی کچھ عرب کے پاورفل لوگ ہیں، تو وہاں پہ اگر کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں پہ ایک مرکز قائم ہو جائے مدینہ سے پہلے۔ تو وہاں پہ جانے کے بعد وہاں کے لوگوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی خراب سلوک کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لڑکے چھوڑ دیے، آوارہ لڑکے، کی ان کے اوپر پتھراؤ کیا جائے اور ان کو پریشان کیا جائے، وہاں سے بھگایا جائے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلنے لگے، ان کے ساتھ ایک ہی صحابی تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے کچھ وقت کے لیے۔ اور جب وہاں سے نکلے تو اتنا زخم لگے اور اتنا خون نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیر میں جو جوتیاں تھیں وہ پیر سے چپک گئی، جم گئی خون سے۔ یہ ایک مثال جو ہے وہ یہ ایک سمجھنے کے لیے ہم لوگ اکثر بیان کرتے ہیں، لیکن اصل میں ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا تکلیف کا عالم ہوگا، کتنے پتھر لگے ہوں گے، کتنے زخم ہوں گے، کہ انسان کو ہوش بھی دھیرے دھیرے کھو رہا ہے انسان، اور کوئی نہیں ہے جاننے والا وہاں پہ، اور وہاں سے بھگایا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، بے عزت کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے اور جا کے ایک جگہ پہ بیٹھے تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، یہ مجھے کس کے حوالے چھوڑ دیا ہے، کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے مجھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ لیکن اگر تو اس میں راضی ہے تو میں اس میں راضی ہوں۔ یہ یہاں پہ جو ایک اللہ سے پہلے شکایت کا، جو اللہ سے اپنی تکلیف بیان کرنے کا جو ایک عنصر ہے وہ پہلے آتا ہے، لیکن اس کے بعد ترنت اللہ کی غلامی، اللہ کی عبادت، کہ اگر تو اس میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد فرشتوں نے آ کے کہا، جو وہاں کے فرشتے تھے پہاڑوں کے، کہ اگر آپ حکم دیجئے تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ایسے ملا دیں اور جو بیچ میں جو طائف کا جو علاقہ ہے وہ پوری طریقے سے ختم ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے ان کے آگے آنے والے لوگ مسلمان ہوں، اور ہوئے پھر، اور جید مسلمان ہوئے آنے والے لوگ۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت سے محبت ہے، صرف انسان وہ دیکھے اگر، تو وہ انسان کو رلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اسی ضمن میں ایک حدیث جو ہے وہ حدیث جو سفارش ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ ہوں گے سب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور آدم علیہ السلام کو کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ اللہ سے کہیے کہ قیامت کے دن سٹارٹ کریں۔ سٹارٹ بھی نہیں ہو رہا ہوگا، ایک تو 50,000 سال کا دن ہے۔ ایک انسان کی فنکشنل زندگی لگ بھگ 50 سال 60 سال ہوتی ہے، 10-20 سال تو بڑے ہونے میں لگ جاتے ہیں، پھر آخری کے 10 سال انسان کے کم سے کم ریٹائرمنٹ کے رہتے ہیں، 80 سال ایوریج زندگی، تو 50 سال انسان کے فنکشنل رہتے ہیں۔ 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا دن، اور اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہوں گے، اور ایک طرح کا جو انگزائٹی ہوتی رہے گی انسان کو دیکھ کر کے، کہ ماحول اتنا سنگین رہے گا، اور ساتھ میں ڈر رہے گا، اور کچھ سٹارٹ بھی نہیں ہو رہا ہوگا۔ تو ایک رہتا ہے نا، اینٹیسپیشن رہتی ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، وہ کھایا جا رہا ہوگا انسانوں کو۔ تو بھاگ کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ آج اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں تھا، میں اپنے خود کے لیے ڈر رہا ہوں، آپ لوگ ابراہیم کے پاس جائیے۔ یہ تو نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور سجدہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا سٹارٹ کریں گے۔ ایسی حمد کی کائنات میں اس سے پہلے کسی نے نہ ایسی حمد بیان کی ہوگی نہ سنی ہوگی، اور وہ حمد بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے کم ہوگا اور رحمت واپس آئے گی، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ اٹھائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایسی ایک دعا دی جاتی ہے جو کنفرم ایکسیپٹنس رہتی ہے، جس کی پکا قبول ہوگی، اور سارے نبیوں نے یہ دعا اپنی زندگی میں مانگ لی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ قیامت کے دن تک محفوظ کر لی۔ ہم لوگوں کو
ایک دوسری حدیث جو ہے اس کے ذریعے سے اس کا تھوڑا سا ویٹ، اس کا وزن تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، ام المؤمنین سے، کہ ایک فرشتہ آنے والا ہے ملاقات کرنے کے لیے، تو آپ کسی کو اندر نہیں آنے دیجیے گا. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی پہرا دینے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تھے گھر کے. اور اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے آ گئے، اور بہت چھوٹے سے تھے اس ٹائم پہ. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ رونے لگے، تو انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ اندر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی آواز آئی، اور بہت زیادہ ہچکیاں لے کے رونے کی آواز آئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر کے ام سلمہ بھاگ کے اندر گئیں اور پوچھی یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ایسے زور سے پکڑ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ ام سلمہ یہ جو فرشتہ یہاں کھڑا ہوا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو آپ کی امت ذبح کر دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت ان کے نواسے کو قتل کر دے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے. ہمارے میں سے کوئی انسان ہو اگر جس کے بیٹے کو یا جس کی اولاد کو کوئی قتل کرے اگر، تو ہمارے خیالات کیسے رہیں گے اس کے ساتھ؟ بھلے ہی ہم معاف کر دیں، کیا اس کے ساتھ ہم محبت کریں گے؟ کیا اس کے ساتھ یاری کریں گے؟ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کریں؟ میں کہہ رہا ہوں بھلے معاف کر دیں. بہت بڑا دل ہے کسی انسان کا، اس نے اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیا، اس کے بعد بھی کیا اس طرح کی اٹیچمنٹ کرے گا وہ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاننے کے بعد اپنی وفات تک اکثر غمگین رہا کرتے تھے حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کے، لیکن پھر بھی راتوں کو اٹھ کر کے اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، امت کی بخشش کے لیے، امت کی آسانی کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ پچھلی قوموں پہ جس طرح کے عذاب نازل ہوئے میری امت پہ اس طرح کا عذاب نہ نازل کریے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. جس طرح کے کام قوم لوط کرتی تھی اور ان پہ عذاب آئے، جس طرح کی قوم عاد کرتی تھی اور ان پہ عذاب آئے، قوم ثمود کرتی تھی ان پہ عذاب آئے، جس طرح مصر میں لوگ بیہیویئر کرتے تھے، کام کرتے تھے اس طرح، اور ان پہ عذاب آئے، کیا ہم لوگ اس طرح کے کام نہیں کرتے؟ آج کے مسلمان اس طرح کے کام کرتے ہیں، غیر مسلموں کی بات بھی نہیں، مسلمان اس طرح کے کام کرتے ہیں آج کے، اور آسمانوں سے عذاب نہیں آ رہا اور ہمیں لگتا ہے کہ خیر ہے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہونے والا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، ان کی راتوں کو رونا ہے، اور ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے بنا ہمیں دیکھے اتنی محبت کا نتیجہ ہے. جب وہ راتوں کو روتے تھے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو کہتے تھے کہ جا کر کے پوچھو میرے محبوب سے کہ کیا ان کو کیا رلا رہا ہے رات کو، واللہ عالم، اور تمہارے رب کو تو پتہ ہے لیکن پھر بھی جا کے پوچھو. اور جبریل علیہ السلام آ کے جب پوچھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت، تو وہ واپس جا کے اللہ تعالیٰ کو بتائے، اور اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو قیامت کے دن مایوس نہیں کریں گے. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام محمود دے دیا. جنت کا سب سے اعلیٰ مقام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہی ہے. اور راتوں کو اٹھ کے اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ ٹانگیں پیر سوج جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دعائیں کرتے رہتے تھے امت کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے لیے ایک ایگزامپل کے طور پہ ہیں، تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ امیجن کرتے ہیں تو ہمیں ایک نظر آتے ہیں بوڑھے سے شخص، سفید داڑھی، ایک دم سادھو. ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے میدان میں رہتے تھے تو سب سے قوی رہتے تھے، سب سے جری رہتے تھے، سب سے آگے رہتے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک قوم تھی، قبیلہ تھا حوازن، ان سے جنگ تھی،
اور سارے ان کی تیر اندازی بہت اچھی تھی، تو انہوں نے جب تیر اندازی سٹارٹ کی تو سارے صحابہ اکرام جو ہے پیچھے ہو گئے، سب ہٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 80 بندوں کے ساتھ اکیلے تھے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، اور وہ لوگ پورا اچھا خاصا مجمع آرمی سامنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اپنے ہاتھ میں اور ان لوگوں کی طرف پھینکا، اور گھوڑا لے کر کے چارج کر دیا ان کی طرف. اکیلے آگے تھے اور پیچھے ان کے ساتھ 80 لوگ، اور باقی اصحاب جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چارج کیا یہ کہتے ہوئے کہ انا رسول اللہ کذب، انا عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں رسول ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چارج کیا، اور وہ جو مٹی تھی اللہ کے کرم سے ایسا ہوا کہ وہ مٹی کے جو ذرات تھے وہ سب کی ہر انسان کی آنکھوں میں چلے گئے جتنے تھے سامنے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جب آپ وہ مٹی پھینک رہے تھے تو آپ نہیں پھینک رہے تھے، وہ اللہ پھینک رہا تھا. تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بہادری چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ تب مدد کرتا ہے جب انسان جہاد کر کے اپنے نفس کے خلاف کود پڑے اللہ کے بھروسے کے ساتھ. اور جنگ کے میدان میں ایسے تھے، اور بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ اور بوڑھوں کے ساتھ اتنے شفیق اتنے رحیم کہ انسان سوچ نہیں سکتا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی کم ایج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، اور ان کی والدہ ان کو چھوڑ کے چلی گئی تھی خدمت کے لیے. تو جب وہ چھوٹے تھے تو وہ بتاتے ہیں اپنے ان سے روایت حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کوئی کام کہا کرتے تھے اور یہ باہر نکل کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتے تھے اور بھول جاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے نہیں تھے کچھ، وہ خود جا کے کر لیتے تھے. اور ان سے کبھی کوئی غلطی بھی ہو جاتی تھی تو ان کو ڈانٹتے نہیں تھے، ایک بار کہہ دیتے تھے بس. پھر انہوں نے کہا کہ جتنے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہ پوری زندگی ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا بھی نہیں. تربیت کا انداز یہ تھا. اور کیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بہتر تربیت اور کسی کی ہے؟ تو مارنے کے بعد بھی نہیں آتی ایسی تربیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جو کیا، جو قربانی دی، اور یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے لگا اور ان کا دنیا میں ان کا آخری وقت تھا، تو ہم میں سے اکثر ہی جانتے ہیں کہ آخری میں ان کے الفاظ امتی امتی تھے زبان پہ. اس کی اتنی اوتھینٹسٹی تو نہیں ہے پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت پہ ایک نصیحت بھی تھی، اور وہ نصیحت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ کی نماز کا دھیان دو. اور نماز جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جتنا ہم امپورٹنٹ لیتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت کی یہ اسپیشل ایڈوائس بھی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کہا کہ قیامت کے دن میرے رب کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا. یہ ہم میں سے کتنوں کو یاد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن آیا، ان کے ذریعے سے ہدایت آئی، ان کے ذریعے سے ہمارے تو ایسے اعمال نہیں کہ ہم کوئی اسپیشل امت کہلانے کے لائق ہو، لیکن اتنا کچھ درجہ ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور ابھی اور ملے گا قیامت کے دن انشاءاللہ. اللہ کرے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے اس میں ہم لوگوں کو حصہ ملے، سب کو آمین. لیکن لائلٹی ہے کیا ہمارے اندر وفاداری ہے کیا؟ دنیا میں کوئی انسان اگر کسی کا فین بھی ہوتا ہے، محبت کی بات نہیں ہے، کسی کا فین اگر ہوتا ہے تو وہ اس کے کلر کی کوئی اگر وہ ایکٹر ہے تو اس کے جیسے کپڑے، اس کے کوئی اگر کرکٹر ہے یا کچھ فٹ بالر ہے تو اس کی جیسی ہیئر سٹائل، اس کی جرسی سب سے پہلے یہ نظر آتی ہے، حلیہ سب سے پہلے نظر آتا ہے. اور دنیا میں جو لوگ محبت کے دعوے کرتے ہیں وہ جان دے دیتے ہیں لوگوں کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ہمارا کیا نظر آتا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے،
کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ موت مانگے گا نہیں کوئی. جن کو تو مرنا تھا وہ تو اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے احکام کے اوپر مر گئے. لیکن مانگی جو چیز جائے گی وہ فجر کی نماز ہے باجماعت مسجد میں، وہ تو نہیں پڑھی جائے گی، لیکن غلامی رسول میں موت قبول ہے. انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہتا ہے، یا واللہ عالم شیطان اس کو گمراہ کر کے بہکا کے رکھتا ہے. یہ بہت ہی سمپل کانسیپٹ ہے، صرف سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. جتنا دھیان ہم لوگ اپنی زندگی کی دوسری چیزوں میں دیتے ہیں، اتنا تھوڑا تھوڑا یہاں کر کے دیکھیں کہ کیا صحیح میں ایسا ہے. ہم دین اپنے گھرانے سے، اپنے بڑوں سے سیکھتے رہتے ہیں، لیکن دین اصل ہمیں سیکھنے کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آداب اور اخلاق سیکھنے کی ضرورت وہاں سے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہ اے رسول ان کو کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو تاکہ اللہ بھی تم سے محبت کرے. تو اگر اللہ سے آپ محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، تو کیا اللہ آپ سے محبت کرے گا؟ نہیں کرے گا. آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں، اتباع. ایک تو سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. لیکن اس آیت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتباع کرو. اتباع کیا ہوتا ہے؟ اطاعت ساتھ میں محبت کے ساتھ کسی کی اطاعت کرنا، بائی ول، بائی چوائس. تھوڑا سا وقت ملا تو جا کے اس کی کوئی خدمت کریں، اس کی کوئی حکم مانیں، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں. یہ جو ایک رہتا ہے انداز، وہ اتباع ہے. تو وہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ اللہ بھی تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ معاف کر دے. اور اللہ گناہ معاف کرنے والا ہے اور رحیم ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اللہ کا رسول اس کو اپنے جان، اپنی مال، اپنے رشتہ دار سب سے زیادہ محبوب نہ. جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہوں گے، تب تک ہم مومن نہیں ہو سکتے. ایمان نہیں آ سکتا ہمارے دلوں میں. ایمان کا جو اصل جو مطلوب ہے ایمان سے، وہ نہیں آ سکتا. اور ایمان کا سب سے کم جو درجہ ہے انٹر ہونے کے لیے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم میں کہ ایسی 3 کوالٹیز ہے جس کے اندر ہے وہ ایمان کی حلاوت اس نے چکھ لی. اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس کو سب سے زیادہ محبوب ہو، اور دوسری یہ کہ اس کی جو دوستیاں ہوں وہ اللہ کے بنا پہ ہوں. جیسے جو اللہ والے ہیں، جو اللہ سے قریب ہیں، ان سے دوستیاں، اور جو اللہ سے دور لے جانے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ان سے دوستیاں نہ ہوں. اس طرح کے طرح. اور کفر پہ واپس جانا، کفر پہ لوٹنا، لوٹنا اس کے لیے ایسا ہو کہ اس سے بہتر وہ اپنے لیے آگ میں جلنا پریفر کرے. ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے اعمال اور ان کے اخلاق، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ان سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہوگا کیسے؟ یہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے، ان کے بارے میں جان کے اور ان پہ عمل کر کے. یہ جو ہے بڑے جو بہت ڈیٹیلڈ بایوگرافی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان سٹارٹ کر سکتا ہے، جیسے رحیق المختوم ہے، بڑی خوبصورت انداز میں لکھی ہوئی ہے، وہ کتاب سے سٹارٹ کرے انسان. ہر لینگویج میں ٹرانسلیٹڈ بھی ہے. یہ تو آڈیوز سنے، یا تو پھر اور ڈیٹیل بایوگرافی میں جائے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے. جو بھی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت بھی کرتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. ایسی کیا خاص بات تھی؟ وہ انسان جب پڑھے گا، محسوس ہوگا تو پتہ چلے گا. محبت بیان نہیں ہو سکتی، محبت محسوس کی جاتی ہے. اور جب محبت محسوس کی جائے گی یہ والی، تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ یہ امید کر سکتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ
اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے جنت میں، اور ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنی چاہیے اور ان کو فالو کرنا چاہیے اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کے اعمال کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔